بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ عزیز مومنین، صلیبی کلمات کے اس سفر میں ہم آج مسیحا مصلوب کے صلیب پر ادا کیے گئے صلیبی کلمات میں سے دوسرے کلمہ پر دھیان و گیان کریں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 23واں باب اور اس کی 43ویں آیت۔ اور یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ عزیز مومنین، خداوند کا بے حد شکر ہو کہ ہمارے خداوند نے ہمیں یہ موقع بخشا اور توفیق دی کہ ہم صلیبی کلمات پر دھیان و گیان کر سکیں۔ عزیزو، میرا دل اس وقت خداوند کی بے حد شکر گزاری سے بھرا ہے کہ اس نے ہم سب بنی نوع انسانوں کی خلاصی، رہائی اور آزادی کا جو اعلیٰ، اچھا اور انوکھا انتظام کیا کہ اپنے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، جس نے ہمارا فدیہ دے کر اور اپنی قیمتی جان بلیدان کر کے ہم انسانوں کو آزادی، رہائی، نہ صرف آزادی اور رہائی دلائی بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے کا انتظام بھی کیا۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کا شکر ہو۔ عزیزو، میرا ایمان ہے کہ جب ہم خوشخبری کے پیغام کو سنتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں تو ہم آزاد کیے جاتے اور بحال کیے جاتے ہیں۔ عزیزو، جب آیت نمبر 35 سے لے کر 42ویں آیت تک ہم اس کلمے کے پس منظر میں جائیں، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح مصلوب کو، جس کا کہ برملا تماشا بنا ہوا ہے، یعنی کہ مسیحا کو خوب ٹھٹھوں میں اڑایا جا رہا ہے، مختلف جملے کسے جا رہے ہیں، اور بمطابق اشعیاء نبی کے صحیفے 53ویں باب کی آخری آیت کے کہ اس کا شمار بد کرداروں کے ساتھ کیا گیا۔ عزیزو، یہ بدکار 2 ڈاکو تھے، ایک کو دائیں اور دوسرے کو بائیں صلیب پر لٹکایا گیا، اور جب وہ ہجوم اور اس کا ٹھٹھا سن رہے تھے تو ایک ڈاکو نے بھی طنزاً مسیحا کو کہا کہ کیا تو المسیح نہیں؟ ہمیں بھی بچا لے اور خود بھی بچ جا۔ لیکن دوسرا ڈاکو اسے جھڑک کر کہتا ہے کہ کیا تو اب بھی خدا سے نہیں ڈرتا؟ ہماری سزا تو واجبی ہے، یعنی برحق ہے، اور ہم تو اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، لیکن اس نے تو کوئی بدی نہیں کی۔ اور اس نے کہا کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ آئیں عزیزو، آج اس ڈاکو کے ان الفاظ پر غور کریں کہ وہ مسیح کے راست باز، پاک اور الہی ہونے کا، یعنی خدائی صفات کا اقرار کرتا ہے، کیونکہ وہ بے گناہی اور پاکیزگی کی حالت میں بے عیب برہ کی مانند قربان ہو رہا تھا۔ اس کی سزا واجبی نہ تھی، بلکہ وہ میری، آپ کی اور ہم سب بنی نوع انسان کی مخلصی اور نجات کے لیے صلیب کا دکھ سہ رہا تھا۔ اسی تعلق سے دوسرے کلمہ کو نجات کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، آزادی اور رہائی کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی موت کے بندھنوں سے آزاد کر کے ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر دیا۔ پریز دی لارڈ۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے دنیا میں آنے کا اصل مقصد ہی بنی نوع انسان کو گناہ کی معافی سے نجات دلانا تھا۔ آدم اور حوا کے گناہ اور نافرمانی سے جو دروازہ بند ہو گیا تھا، خداوند یسوع مسیح کی عظیم قربانی جس کا اصل مقصد ہی دنیا میں آنے کا یہ تھا کہ وہ آدم اور نسل انسانی
का खोया हुआ मुकाम उनको ना सिर्फ फिर दिलाई बल्कि उससे बढ़कर फिरदौस का दरवाज़ा उनके लिए खोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज़ों, फिरदौस क्या है? फिरदौस एक ऐसी जगह है जहाँ खुदा की हुजूरी हर वक्त मौजूद होती है। आएँ अजीज़ों, आज इस डाकू के इन अल्फाज पर गौर करें कि वो मसीह के रास्तबाज और इलाही होने का ना सिर्फ इकरार करता है बल्कि ये डाकू ईमान लाया और इसने अपने मुंह से इकरार किया कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। यानी इस डाकू ने मसीहा की बादशाही का भी इकरार किया और उसकी आमद सानी का भी इकरार किया। वो जान गया कि ये कोई आम इंसान नहीं, ये एक गैर मामूली हस्ती है। ये जब अपने जलाल में आएगा तो यकीनन मुझे भी बचा लेगा। यकीनन मसीहा दुनिया और हजूम की बातों और तानों की परवाह किए बगैर अपने मिशन पर फोकस रहे और अपने भेजे जाने के मकसद की तकमील तक पहुँचते पहुँचते इस डाकू को भी बचा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और फरमाया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यानी उसके लिए फिरदौस का दरवाज़ा जो कि बंद था खुल गया। आज उन तमाम भटके और गुनहगार लोगों के लिए दावत आम है कि वो मसीहा की अलूहियत पर सच्चे दिल से ईमान लाएं, तवज्जो करें, रुजू करें और तौबा करें ताकि मसीहा के आराम में दाखिल हो सकें। अजीज़ों, खुदावंद का शुक्र हो कि हमारे मसीहा ने नजात के काम और मंसूबा की तकमील की और बरसिख में उतरे और उन्होंने उन तमाम कैदी रूहों में जाकर खुशखबरी के पैगाम की मुनादी की जो आदम के वक़्त से लेकर मसीह की मौत तक से पहले मर चुकी थी। और मुक़द्दस पतरस फरमाते हैं कि ईमान लाने वालों को वो अपने साथ ले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज़ों, मसीहा की मौत दर हकीकत हमेशा की ज़िंदगी का पैगाम है। जो ईमान लाएगा वो मौत के बंधनों से छूटकर आज़ाद होकर फिरदौस में जगह पाएगा। आमीन।